अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले खबर ये है कि इमरान खान बिलाकर ना करते हुए आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और अपने घर से निकल गए हैं और माल रोड पर मऊ सफ़र हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने कारकुनों को सड़कों पे बुला लिया कि सारे कारकुन पहुँचे, हाई कोर्ट पहुँचें, ताकि जो को रश हो और उसमें भले डिले हो और जज बैठे इंतज़ार करते रहे। दूसरी तरफ इसके वकील ख्वाजा तारिक रहीम बता रहे थे कि वो नहीं आ पाएंगे अंदर, उन्हें अंदर तक गाड़ी लेने दी जाए क्योंकि धक्कम पील में उसकी टांग फिर टूट सकती है। तो भाई धक्कम पील का अनाउंसमेंट भी तुम कर रहे हो कि पीटीआई के कारकुन वहाँ पहुँचे, ज़ाहिर पहुँचेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी पहुँच सकते हैं, कोई धक्का भी लग सकता है। लेकिन अगर इसको पुरसुकून ही रखना था तो इस तरह होता। और फवाद चौधरी ने तो ये भी कहा कि इमरान खान पर तो कोई केस ही नहीं, बस ऐसे ही अदालत ने बुला लिया है तो हम अदालत के एहतराम में चले गए। बड़ा है एहतराम है तुम लोगों को अदालत का, पूरे एक हफ्ते से लाहौर हाई कोर्ट बुला रही है और बार बार समाअतें मुलतवी कर रही है, जिसकी माजी में कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इतना आपको रिलैक्सेशन मिली, उसके बावजूद इमरान खान वहाँ नहीं जा रहा। आज गया है अपने उस केस में जिसमें इसने एक एप्लीकेशन दी हुई है जिस पर इसके दस्तखत ही नहीं, और वकला ने जेली दस्तखत किए हैं। तीनों एप्लीकेशनों पे 3 अलग दस्तखत किए हुए हैं। तो वहाँ ये जाके मामला इसका फंस गया है। तो अब देखना ये कि वहाँ इसको क्या रिलीफ मिलता है। और इमरान खान की दूसरी पिटीशन एक जस्टिस मज़हर हक पे जो नकवी के पास पहुँच गई है, वहाँ इसकी समाअत हो रही है इसकी ज़मानत की, राहदारी ज़मानत के लिए। तो अब देखना ये कि वहाँ से इसको रिलीफ मिलता है या जिस कोर्ट में ये पेश होने जा रहे हैं वहाँ पर इसको रिलीफ मिलता है। तो ये सूरत हाल अब चल रही है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को आज आरिफ अलवी ने बुलाया था ऐवान सदर में मुलाकात के लिए, लेकिन ऐवान सदर में इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुलाया और वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सदर का अख्तियार ही नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन या किसी और के साथ सूबाई इंतखाबात पर मुज़ाकरात करे। यूँ इलेक्शन कमीशन ने उससे इतनाब किया, लेकिन शाम को अब से थोड़ी देर पहले आरिफ अलवी ने बिलाकर अपनी दोनों टांगें इस मसले में फंसा दी और केपीके और पंजाब में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान कर दिया, जो 9 अप्रैल को उन्होंने डेट रखी है। हालांकि इसका कोई आइनी इसके पास जवाब नहीं है। इसने जो आइन का जो हवाला दिया है, जिसका वो कौमी असम्बली के टूटने के बाद और तमाम असम्बलियाँ जब टूटती हैं आम इंतखाबात की जो शिके, उसी को लागू करते हुए सदर ने ये किया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें इसका लेटर मिले, उसके बाद हम इस पर मज़ीद गौर करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने सदर के इस ऐलान के बाद कल दोबारा अपना इजलास तलब कर लिया है, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि सदर के इस अमल को गैर आइनी करार दिया जाए या उस पर अमल किया जाए। तो ये थी सूरत हाल इंतखाबात के हवाले से, वहाँ की सूरत हाल। उसके अलावा आज सुबह कोई 10-11 के करीब एक बाखबर ज़राए ने लाहौर से दी खबर कि एक काले रंग की गाड़ी जो है ज़मान पार्क पहुंची, जिसे पुलिस की जो आगे बैरियर्स लगी हुई थी वहाँ रोक दिया गया और गाड़ी पर काले शीशे लगे हुए थे, कोई नंबर प्लेट नहीं थी, उसको आगे जाने नहीं दिया जा रहा था पुलिस की तरफ से। लेकिन फिर ज़मान पार्क से इमरान खान के चहीते आ गए अमन फराज के बेटे शिबली, और उन्होंने आगे पुलिस से बात की और फिर उस गाड़ी को अंदर ले गए। अब उस गाड़ी में कौन था ये मालूम नहीं हो सका है अभी तक, लेकिन उस गाड़ी के जाने के बाद ही इमरान खान ने जो है फैसला किया है कि मैं हाई कोर्ट में जाऊँ। उससे पहले इमरान खान ने कहा था मैं नहीं करूँगा, और बाकायदा शिबली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि इमरान खान कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन उस गाड़ी के आने के बाद और उसके जाने के बाद जो इमरान खान से उन्होंने आधा पौन घंटा मुलाकात की है, उसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, इमरान खान को वहाँ जाना चाहिए। और फिर यूँ इमरान खान लगभग 4:45 बजे घर से निकले हैं। जो टीवी पर दिखा रहे हैं कि हर बार बार उसकी खान अब गाड़ी में बैठ गया, खान अब चल पड़ा, खान अब निकल पड़ा। तो वो चलते चलते अभी हाई कोर्ट के बाहर तक पहुंच गए हैं। ये टोटल 5 किलोमीटर का फासला है जिसमें इनको इतनी देर लगी है। उसके अलावा पुलिस को भी रोक दिया गया था, सारी पुलिस वहाँ रुकी हुई है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने जो लोगों को कॉल दी है तो फिर वहाँ जमगट्ठा तो होना था। जो इनके 2-2.5 हज़ार एक्टिव अरकान हैं, रुकन हैं, कारकुन हैं, वहाँ पहुँचना शुरू हो गए और फिर वही शोर शराबा और नारेबाजियाँ और गालियाँ गलौज
کام شروع ہوئے۔ طرف کل مریم نواز پر جو کل راولپنڈی میں مریم نواز نے جلسہ کیا تھا، اس میں بھی ان پر حملہ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ وہاں سے جو اندر انٹر ہونے والی گیٹس بنائی گئی تھی، وہاں گیٹس پر ایک بندے کو روک لیا گیا جس کے پاس اسلحہ تھا اور اپنی وہ کوئی شناخت نہیں بتا سکا، اسے حراست میں لے لیا گیا تھا، اور یوں مریم نواز پر حملہ ہونے سے بال بال بچ گئی۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے کل باقاعدہ اعلان کیا کہ ہمیں جو ہے انصاف پسند جج چاہیے، عمران پسند جج نہیں چاہیے۔ ان کا اشارہ اس آڈیو لیکس کے طرف تھا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیس فلاں جج کے پاس لگنا چاہیے تاکہ جو ہے ایس ایس پی ڈوگر جو ہے لاہور میں غلام ڈوگر لگ سکے۔ تو یہ ساری اسی کہانی کے تناظر میں انہوں نے کل بات کی تھی۔ آج یہ باقاعدہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ جسٹس جو ہے اپنے عہدے سے مستعفی ہوں، اور اسی جسٹس کے حوالے سے ایک پلاٹ اور ایک جگہ کا بھی چرچا چل رہا ہے جس کی سیل ڈیڈ بھی جو ہے ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہے، وہ چل رہی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں کہ یہ کون ہے اور یہ سستا پلاٹ بھیج کر اس کو مہنگا پلاٹ کیسے دے دیا گیا، اور اس میں سے کس کس نے مال بنایا۔ تو یہ سارے رشوتیں اور جو لالچیں عدلیہ کے ججوں کو دی جا رہی ہیں، مبینہ طور پر میں کہوں گا، کیونکہ اس کی تصدیق ابھی کس نے نہیں کی ہے کہ یہ سیل ڈیڈ اصلی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو آپ سب لوگوں نے بھی دیکھنا ہے۔ جیسے اس سلسلے میں ہمیں کوئی مزید خبر ملے گی تو آپ کو اطلاع کریں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 2 دن پہلے ایک چیتے کا قصہ چلا تھا۔ ایک چیتا DH کے ایک گھر سے نکلا اور پھر اس نے تباہی پھیر دی، 5-6 بندوں کو زخمی کیا، ایک بیسمنٹ میں جا کے چھپا نئے گھر میں، اور پھر اسے 8-10 گھنٹوں کی طویل مشقت کے بعد دوبارہ پکڑا گیا تھا۔ لیکن سنا ہے وہ کسی جنرل کے گھر کا پالتو جانور ہے، لیکن FIR میں اس کو نامعلوم کر دیا گیا، کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ اور اب وہ چیتا کہاں چلا گیا، اس چیتے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وہ چیتا یقیناً مالک کو واپس کر دیا گیا، نہیں تو ایسا ہوتا کہ چیتا بتایا جاتا کہ اسلام آباد کے چڑیا گھر کو دے دیا گیا ہے یا کہاں رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بالکل ہی خاموشی ہے، اور مقدمہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ کس کا تھا اور کون تھے، وہ بندہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین۔ ہم جیسے آپ جیسے غریبوں سے کوئی معمولی غلطی بھی اور نہ بھی ہو تب بھی ایسے پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں گے جیسے کوئی ملک دشمن ہو، لیکن بڑے لوگ بھلی ملک دشمنی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال عمران خان آپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف علوی کی جو ہے آئین دشمنیاں جاری ہیں، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں آئین پر عمل درآمد کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں یاد ہوگا کہ IMF کے معاہدے کے بعد صدر کو کہا گیا کہ وہ آرڈیننس جاری کریں تاکہ فوری طور پر جو ہے نیا جو ہے فائنینشیل بل لاگو ہو جائے تاکہ IMF سے جلد پیسے ملیں، لیکن علوی نے اس میں بھی رکاوٹ ڈالی اور نہیں کیا، اور اس کو پھر پارلیمنٹ کے پروسیس میں ڈال دیا گیا، جو ابھی تک صرف قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوگا، اس کے بعد پھر صدر کے پاس جائے گا، تب تک کافی دیر ہو جائے گی۔ اور یہ سیدھی ملک دشمنی ہے۔ علوی PTI کا ورکر بن کے بیٹھ گیا ہے ایوان صدر میں، وہ ٹائیگر فورس کا ٹائیگر ہے، ایوان صدر کا صدر نہیں ہے، وہ دندان ساز ہے۔ اس کے بھی کیڑے نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بڑا کیڑا ہے، یہ اس کا کیڑا نکلنا چاہیے۔ یہ دوسروں کے دانتوں کا کیڑا نکالتا ہے، بلکہ بااختیاروں کو چاہیے کہ اس کا بھی کیڑا نکالیں۔ شیخ رشید پھر پھڑکے مار رہا ہے۔ کل بھی اس نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بڑے جھوٹ اور کہانیاں گھڑیں اور کہا کہ بس عمران خان کو 30 اپریل تک بڑا خطرہ ہے، 30 اپریل تک اس پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، اس کو بچاؤ کرنا چاہیے، اور یوں یہ عمران خان کو پھر مس گائیڈ کر رہا ہے۔ اور کل شیخ رشید نے 9 تاریخ کی جو آج صدر علوی نے اعلان کیا ہے، وہ کل ہی اس نے بریک کر دی تھی کہ صدر کل اعلان کرنے والے ہیں۔ شیخ رشید نے کل کہا تھا، میں نے بھی بلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید نے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتخابات کا اعلان کرے یا مستعفی ہو جائے، تو علوی نے آج انتخابات کا اعلان کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ شیخ رشید کو اس چیز کا کل سے علم تھا۔ آج جاوید چودھری نے بھی صبح ہی 9 تاریخ کا بتایا تھا کہ 9 اپریل کو صدر نے ایک بل بنا لیا ہے، اس پر دستخط کرنے والے ہیں کہ 9 اپریل کو انتخابات ہوں گے۔ لیکن ہم نے کہا کہ جب تک صدر خود کوئی اناؤنسمنٹ ایوان صدر سے نہیں ہوتی، اس وقت تک اس پر بات کرنا
بے فضول ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال ساری آپ کے پاس ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان جو ہے آڈیو لیک سے بہت پریشان ہے۔ کل بھی انہوں نے یاسمین راشد کو اپنے ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی، یا قومی خطاب جو نام نہاد وہ کرتا ہے تقریر، تو اس میں اس نے وہ فرما رہے تھے کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہماری آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ کون کر رہا ہے، یہ ساری غیر قانونی ہے وہ کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹی ہے۔ اس نے اور یاسمین راشد دونوں نے نہیں کہا۔ یاسمین راشد نے تو یہ بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گی اس کو لے کر، لیکن عمران خان نے نہیں کہا، اور اس نے آج سپریم کورٹ کے ججوں کو الگ الگ سب کو خط لکھا ہے کہ میرا کیس سنیں اور آڈیو لیکس پر دیکھیں گے یہ کون کر رہا ہے۔ اس کی ساری آڈیو لیکس جو سائفر پہ اس نے کھیلا وہ سامنے آئی، پھر سائفر پر عوام کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اسپون فیڈ کیسے کرنی ہے، اس پر اس کی شامن قریشی، اسد عمر ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور وہ جو ان کی بھینس ہے موٹی شیریں مزاری، ان سب نے مل کر اس پر کھیلا، وہ ساری آڈیو لیکس موجود ہے۔ اس کے بعد عمران خان کی وہ فحش ویڈیو آڈیو بھی موجود ہے، عائلہ ملک والی مبینہ طور پر۔ اس کے بعد بشرا بی بی کی آڈیو لیکس بھی آ گئی جہاں وہ گھڑیاں بیچ رہی ہے۔ اس کے بعد بشرا بی بی کی پھر عشقیہ داستان کی آڈیو بھی آ گئی، تو یہ پیر اور مرشد کے راز و نیاز کی گفتگو وہ بھی آ گئی سامنے۔ اس کے بعد اب یہ ویڈیو آ رہی ہے، آڈیو آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جج کی آڈیو آ گئی، اور ایک جج کی ویڈیو بھی ہے اور آڈیو بھی ہے، تو وہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے۔ ایسی بہت سی ساری چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ باہر نکلتی جائیں گی اور کھلتی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان کو پریشان کر رہی ہیں، اور عمران خان کے پاس اس وقت کوئی بھی بیانیہ نہیں بچا، تو اس نے اس چیز کو اٹھایا کل بھی کہ آڈیو لیکس پر جو ہے سپریم کورٹ کرے، کچھ کرے، ہمارا آسرا سپریم کورٹ پر ہے، سپریم کورٹ کرے۔ اور سپریم کورٹ میں ظاہر ہے وہ 3 عمران ڈوز جو بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، لیکن فی الحال ان کا خود سر جو ہے کسی کڑھائی میں پھنس گیا ہے، وہاں سے تبھی نکلے گا جب یہ آڈیوز کلیئر ہوں گی۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، تو ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔